خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت بکھرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم قابل احترام بزرگوں و معزز علماء کرام، میرے نوجوان بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج تمام کے مابین کچھ دینی باتیں بیان کرنے کا اللہ نے شرف عنایت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں حق کہنے اور ہم سبھی کو حق قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اس انسانیت کی اصلاح اور اس کی فلاح اور اس کی کامیابی کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجتا رہا۔ آخر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس روئے زمین پر قدم رکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کی حالت عجیب و غریب تھی، کفر و الحاد کے گہوارے میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و تشدد اپنے عروج پر تھا اور قتل و غارت گری عام تھی۔ ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو ناحق طریقے سے حق اس کا مار لینا، یہ عام سی باتیں سمجھی جاتی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی ساقی کوثر سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے اس دنیا کے انسانیت کا پاٹ پڑھانے کے لیے، انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ حیوانیت کے اس آخری دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے انہیں انسانیت کا پاٹ پڑھایا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزرنی چاہیے۔ ہم جس راستے کو اختیار کر چکے ہیں حقیقی معنوں میں یہ راستہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ گمراہی والے راستے ہیں، یہ ناکامی والے راستے ہیں، یہ ظلم و تشدد، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، یہ انسانیت کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس اور پاٹ پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ عاطفت میں رہنے والے وہ صحابہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے ملقب فرمایا، وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اکیلے ان کے درمیان اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بوڑھوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ آگے کی طرف بڑھیں، آپ کے ہر قدم پر ہر موڑ پر ہم آپ کا ہیلپ اور آپ کے ہم معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے آگے کی طرف بڑھے، آپ کے ساتھ پریشانیاں آئیں، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو صبر دلایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ مصیبت زدہ کی مصیبت میں کام آنے والے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کے لیے مداوا بننے والے ہیں، آپ جو لوگ مصیبت میں ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی میں آپ کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور سکون ملا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دے کر آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ دین اسلام کی سربلندی انہی صحابہ کے بدولت ملی، اور یہ سابقون الاولون میں ان کا شمار کیا جاتا۔ یہ خیر القرون کے یہ وہ افراد ہیں جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دور، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ اور میرا دور ہوگا، میرے بعد صحابہ کا اور پھر تابعین کا دور ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موقع پر ساتھ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں اللہ کے پیغام کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کے لیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، آپ سے عداوت اور بغاوت کرنے والے، دشمنی کرنے والے آپ پر پتھروں کی برسات کر دیتے، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں صبر سے کام لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بڑی بڑی پریشانیاں اور بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ان مصیبتیں کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا۔ وہ کون تھے؟ اس مصیبت کی گھڑی میں کھڑے ہونے والے وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفیق، وہ دوست تھے جنہوں نے ہر مجبوری کے عالم میں آپ کا ساتھ دیا۔